اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرے نہایت واجب الاحترام دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے کہ تم میں سے کسی کے سر پر اگر کیل سے اس کا سر پھاڑ دیا جائے، وہ اس چیز سے بہتر ہوگا کہ تم کسی ایسی عورت کو ہاتھ لگاؤ جو تمہارے لیے حلال نہ ہو۔ یہ اس کی روایت حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی ہے، اور اسی طرح امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الکبیر میں بھی حدیث نمبر 486 صحیح حدیث ہے، 486 نمبر حدیث ہے، الطبرانی میں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا۔ اسی طرح حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ جب مکہ سے خواتین ہجرت کر کے مدینہ شریف آئیں، جب وہ مدینہ شریف آئیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ تحریم کی آیت کے مطابق جب ان سے امتحان لیا، مطلب کہ تم نے ہجرت کس لیے کی، کس مقصد کے لیے کیا، میرے مقصد کے لیے یا اپنے لیے، جو تمہارا کوئی اور مقصد تھا، جب امتحان لیا تو جب وہ تمام عورتیں اس امتحان سے پاس ہو گئی، امتحان پر پوری اتری، تو حضور پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بیعت کر لی، میں نے تمہیں اپنی بیعت کر لی، تم میری بیعت میں آ گئی ہو۔ تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ باخدا قسم اٹھائی، باخدا عربی کا لفظ ہے، مطلب کہ اللہ پاک کی قسم اٹھائی کہ باخدا، حضرت ام عائشہ صدیقہ فرماتی کہ باخدا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کو چھوا تک نہیں۔ آج کا ہمارا موضوع اسی پر ہے، ہم کسی کو نہیں چھو سکتے، کسی غیر محرم کو جو ہمارے لیے حلال نہ ہو اس کو نہیں چھو سکتے، وہ ہمارے چاہے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو اس کو نہیں چھو سکتے۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے ہمارے نزدیک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معقل بن یسار نے قول نقل کیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ تمہارا اگر سر پھوڑ دیا جائے کیل سے، یہ کتنی اہمیت کہ تمہیں کیل سے، ایک لوہے کے کیل سے تمہارا سر پھوڑ دے، یہ اس چیز سے بہتر ہے کہ تم کسی عورت کو چھو، کہ تم اس سے بہتر ہے کہ تمہارے کیل سے تمہارا سر پھوڑ دیا جائے، یہ اچھا ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص تھا، 26 برس سے 26 ایئر سے وہ ساتھ والے ہمسائے کے گھروں سے پانی بھرتا رہا، پانی وہ بھر کر، ان کا نلکا اس وقت کا تھا تو وہ بھر کے لے آتا تھا پانی۔ تو جب وہ پانی لے آتا تھا تو ایک دن اچانک جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس گھر کی جو عورت تھی اس نے دروازہ سے اندر سے پوچھا کہ کون، تو اس نے پھر اپنا نام بتایا کہ پانی لینا ہے، تو وہ پردہ کر گئی۔ تو وہ اندر گیا، اس نے جیسے ہی پانی بالٹی یا ڈول جو تھا اس پہ پانی بھرا، تو جو واپس آ رہا تھا اس کے ذہن میں خلل آیا، وہ بجائے باہر کے دروازے کی جانب اس نے کمرے کی طرف چلا گیا۔ جب وہ کمرے کی طرف گیا تو اس نے اس عورت کا ہاتھ پکڑ لیا، اس عورت کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس عورت کی آنکھوں، اس عورت کے چہرے کے رنگ تبدیل ہو گئی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی چند سیکنڈ تھی کہ پھر اس نے چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا، وہ پانی جو بھرنے والا تھا۔ تو وہ عورت بہت پریشان، وہ رو رہی تھی، اتنے میں اس کا شوہر آ گیا۔ جب اس کا شوہر آیا تو اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا تم نے آج کوئی ایسا واقعہ سر انجام دیا جو خلاف معمول ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے تو کوئی ایسا واقعہ نہیں بیان کیا جس کی وجہ سے یا میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ۔ اس نے کہا نہیں، آپ غور کریں۔ جب اس نے غور کیا تو اس نے کہا ہاں، ایک عورت آئی تھی، تو اس کو جب سونے کے کنگن جب میں پہنانے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اب یہ نہیں معلوم کہ اس نے ہاتھ کس طرح پکڑا، مطلب کہ اس نے ہاتھ پکڑا کنگن پہنانے کے لیے، سونے کے کنگن پہنانے کے، جب اس نے ہاتھ پکڑا اور کنگن جب اس کے ڈالے
اس کے ذہن میں کوئی خلل آیا اس شخص کے. وہ جیسے ہی خلل آیا، ادھر اس نے ہاتھ پکڑے، ادھر اس کے گھر بھی کسی نے ہاتھ پکڑے. استغفر اللہ. یہ دیکھ، جو شخص اس نے کہا کہ میں ڈر گیا، میں نے پھر توبہ کی کہ اے اللہ پاک اتنا بڑا گناہ ہے، ہم کسی کو نہیں چھو سکتے، کوئی کسی غیر محرم کو ہم ہاتھ تک نہیں لگا سکتے. ہاتھ چھونا مراد ہاتھ پکڑنے کے ہے. یہ کتنی بڑی ہے. ہم جیسے